ناظرین، پاکستان میں وقتاً فوقتاً ریمنڈ ڈیوس کا نام خبروں کی زینت بنتا رہتا ہے۔ جی ہاں، وہی ریمنڈ ڈیوس جس نے 27 جنوری 2011 کو دن دہاڑے سڑک پر 2 پاکستانیوں کو اپنے گن سے ہلاک کر ڈالا، اور اس کی مدد کو آئے امریکی سفارت خانے کے عملے نے موٹر سائیکل سوار حافظ عباد الرحمان کو امریکی نخوت کے نشے میں سرشار گاڑی کے بے رحم ٹائروں تلے روند ڈالا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس سب سے عوام اچھی طرح واقف ہے۔ اس ڈرامے کا اختتام حسب توقع پاکستانی قانون و سالمیت اور عوامی احتجاج کی امریکہ بہادر کے ہاتھوں بے حد رسوائی اور ذلت پر منتج ہوا۔ امریکہ بہادر بڑی شان کے ساتھ اپنے ایجنٹ کو واپس لے گیا۔ خیر، یہ تو کہانی کے معلوم پہلو ہیں۔ آج کچھ نامعلوم اور چشم کشا پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے گا۔ مشتعل عوام اس لیے خاموش ہوئے تھے کہ مقتولین فہیم اشرف اور فیاض حیدر کے ورثاء نے کروڑوں روپے بطور دیت لے کر راضی نامہ کر لیا ہے، اس لیے اب احتجاج کا جواز نہیں رہتا۔ امریکہ کبھی اتنا کمزور نہیں تھا کہ اسے اپنے ایجنٹ کو آزاد کروانے کے لیے دیت کا سہارا لینا پڑتا۔ بلیک واٹر کے ایجنٹ ریمنڈ ڈیوس کو CIA کی آشرواد حاصل تھی۔ وہ پاکستان میں کئی سالوں سے مقیم تھا۔ اسے لشکر طیبہ اور دیگر کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کا سراغ لگانے اور ISI کے ان کالعدم تنظیموں کے ساتھ مبینہ رابطوں اور معاونت کا پتہ چلانے کا ٹاسک سونپا گیا تھا۔ چونکہ انگریز ہونے کے ناطے وہ بذات خود کالعدم تنظیموں کے زیر اہتمام مدارس اور اجتماعات میں نہیں جا سکتا، اس کام کے لیے اس نے فہیم اشرف اور فیضان حیدر کی خدمات حاصل کی۔ فیضان حیدر بے روزگار تھا، جبکہ فہیم اشرف سبزی منڈی میں پلے دار کے طور پر معمولی رقم کماتا تھا۔ اسی باعث ریمنڈ ڈیوس کی جانب سے معقول رقم ملنے پر انہوں نے کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں کی خفیہ رپورٹنگ شروع کر دی۔ شاہدرہ کے علاقے برکت ٹاؤن میں 5000 روپے ماہانہ پر مکان حاصل کیا گیا۔ فیضان نے اس راز میں اپنے بڑے بھائی عمران حیدر کو بھی شامل کر لیا، اور عمران حیدر نے ہی اپنے سسرالی رشتہ دار حسن کو کالعدم تنظیموں کے دفاتر اور مدارس میں جا کر معلومات اکٹھی کرنے کا ٹاسک دیا۔ حسن کے بارش ہونے کے باعث ان لوگوں کا کام آسان ہو گیا۔ یہ لوگ ریمنڈ ڈیوس کو معلومات دیتے، جن میں سے اہم معلومات کو فلٹر کر کے وہ اہم امریکی عہدیداروں تک پہنچاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد فہیم اور فیضان کو احساس ہوا کہ ریمنڈ ڈیوس کے عزائم بہت خطرناک ہیں، انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے پنجاب حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو ریمنڈ ڈیوس کی مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع دینے کی ٹھان لی۔ یہ بات ابھی تک صیغہ راز میں ہے کہ انہوں نے کس اعلیٰ عہدیدار کو ریمنڈ ڈیوس کی ملک دشمن کارروائیوں سے آگاہ کیا اور اس نے کس اعلیٰ شخصیت تک یہ بات پہنچائی، مگر ان پرلے درجے کے وطن فروشوں نام نہاد اعلیٰ شخصیات نے اپنے امریکی آقاؤں کے حق نمک خوری کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریمنڈ ڈیوس گروپ کو اس کی اطلاعات دے دی۔ وقوع والے دن فہیم اور فیضان کو ریمنڈ ڈیوس نے ملاقات کے بہانے بلایا اور گولیاں مار کر ساری کارروائی کو ڈکیتی کی ناکام کوشش کا رنگ دے دیا۔ در حقیقت ان نوجوانوں کا پنجاب میں کسی بھی تھانے میں کرمنل ریکارڈ موجود نہیں تھا۔ ان کا اصل جرم غربت تھا، اور پھر ضمیر کی بیداری ان کے لیے موت کا پروانہ ثابت ہوئی۔